اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج دوسرے روزے کی سحری ہے، شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب پنجم آفتاب ہدایت کا طلوع سے السابقین الاولین تک بیان کیا گیا، اور آج پہاڑی کا آواز اعلاء کلمت الحق کے واقعات شاہنامہ اسلام سے ابو الاثر حفیظ جالندھری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاہنامہ اسلام باب پنجم سے آغاز کرتے ہیں۔ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی، صدا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج دے کر دو، ادھر آؤ۔ مثال رات ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں، زمین سے آسماں تک غلغلہ اٹھا فضاؤں میں، یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی، بڑی انباؤ در انبا دوڑی صف با صف آئی، اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیرو مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن، کتاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو ذبیح اللہ کے فرزندو، کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر، دو جانب مجھ پہ روشن ہے جہاں اچھا برا منظر، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رازنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا کیا مجھ پہ کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب، بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا، بلا چوں چرا مانیں گے کوئی شک نہ لائے گا۔ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جبر سے سن لو، بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو شرماؤ شرماؤ، فواہش اور زناکاری مٹا دو نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ، یغوث و لات و عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہیں، جنہیں تم پوجتے ہو
وہ تو خود تم سے بھی کمتر ہیں۔ وہی خالق، وہی سچا خدا معبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا، وہی مسجود ہے سب کا۔ بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں۔ تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ خدائے قادر و قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ۔ جہالت چھوڑ دو، قرآن پر ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو، رحمان پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے لوگو، فلاح دنیاوی و اخروی پاؤ گے لوگو۔ نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ خدا کا نام گویا کہتا بت خانہ دل پر، گرا دی حق نے بجلی تو دائے بارود باطل پر۔ غضب کی آندیاں منڈلا گئی لوگوں کی صورت پر، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئی نور نبوت پر۔ غضب میں بھر گئے سارے قریش اس واز کو سن کر، کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر۔ جسے دیکھو اسی کے منہ میں کفتی کفر بکتا تھا، خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ نہ سکتا تھا۔ بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا، ہوا وہ شور و شر برپا، قیامت آ گئی گویا۔ انہیں تو حق سے نفرت تھی، یہ باتیں کس طرح سنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا چنتے۔ مثالے شعلہ اٹھا ابو لہب چیخات دہن کھولا، خبردار او بھتیجے اس سے آگے اور اگر بولا۔ ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں تو پھر کیا ہو، تو اتنا ہی بتا دے مینا نہ برسے تو پھر کیا ہو۔ اہانت کی خدا کے نام سے اس نے خداؤں کی، مذمت سارے معبودوں کی، دیوی دیوتاؤں کی۔ نبوت کیا تیرے ہی واسطے تھی اس زمانے میں، نبوت کے لیے کیا تو ہی تھا میرے گھرانے میں۔ یہی باتیں سنانے کو ہمیں تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہ آیا یہ کیا تو نے سنایا ہے۔ تیری باتوں پہ ہرگز کان دھر سکتا نہیں کوئی، کہ اس توہین کو برداشت کر سکتا نہیں کوئی۔ غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ لی گھر کی، پسند آئی نہ ان کو بات کوئی بھی پیغمبر کی۔ مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا۔ یا دولت کدے پر ایک دن سامان دعوت کا، بنی ہاشم کو یعنی اپنے کنبے کو بلا بھیجا۔ چچا تھے ابو لہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب، یہ عبد المطلب کے جانشین سرکردہ و غالب۔ اکٹھے ہو گئے سب بھائی بہنیں، بیویاں، بچے، کہ ان میں کچھ تو تھے ذی ہوش اور کچھ عمر کے کچے۔ کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا، عزیزو میں تمہارے واسطے ایک چیز لایا، وہ چیز اسلام پر ایمان ہے، جو دین بیضا ہے، متاع بے بہا ہے اور کفیل دین و دنیا ہے۔ بتاؤ آپ میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے، بتاؤ کون اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہے۔ یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تکنے۔ ابو لہب لین پھر چاہتا تھا اور کچھ بکنے، کہ تو پہلے 16 سالہ علی ابن ابی طالب رہی جس کی صداقت مصلحت پر عمر بر غالب۔ وہ اٹھا اور بولا، میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھ میں ہے آشوب گویا چشم پونم ہوں بھری محفل میں، لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین کیجئے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ جھکے شیر خدا جب اپنی بات پر برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر، بڑے بوڑھے جو چپتے کھل کھلا کر ہنس پڑے سارے۔ انہیں معلوم کیا تھا، جانتے کیا تھے وہ بیچارے، کہ وہ لڑکا، کہ یہ لڑکا وہ جس پر ہنس رہے ہیں اس حقارت سے، پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے۔ بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین کی شاہی۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے یہ انہی کا حق ہے۔ کل ہم اسی میدان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔